میسج کہ اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہے، تو ہمیں تکالیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، امتحانوں سے منہ موڑنا نہیں چاہیے، اور قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو نبی پاک کی آنکھوں کا تارا تھے، وہ لوگ جو پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک دے، جن کا مقام کتنا بڑا ہے۔ آج سنیں گے ہم کہ امام حسن اور امام حسین، حسنین کریمین، سبحان اللہ، یہ کس قدر نبی پاک جن کو چاہتے، پیارے آقا ان سے کتنی محبت فرماتے، صحابہ کرام ان سے کتنی محبت فرماتے، ان کے بارے میں احادیث، سبحان اللہ، ایسی ایسی احادیث ہیں کہ آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امام حسن بھی شہید ہوئے، امام حسین بھی شہید ہوئے، اور اس کی شہادت کے پیچھے ہم سب کے لیے میسج کیا ہے؟ انشاءاللہ آج ہم نے وہ سننا ہے۔ سب سے پہلے ہم امام حسن امام حسین کے کچھ فضائل سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ریئلائز ہو کہ جن کی بات ہونے جا رہی ہے ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، اور پھر یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ اتنے بڑے مرتبے والوں کو اتنی بڑی آزمائش، اور پھر ان کی زبان پر صبر ہے، شکر ہے، اللہ کے فیصلوں پر یقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت سارے شکوے کرنے والے، شکایات کرنے والے، گھبرا جانے والے، مصیبتوں سے ڈر جانے والوں کے لیے اللہ نے چاہا بڑا زبردست یہ پروگرام ثابت ہوگا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ تو بہت تھوڑے لگیں گے۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو انہوں نے تو سارا گھر قربان کر دیا، اور ہم چھوٹی چھوٹی پرابلمز پر کمپلین کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتے ہیں، پنجتن کا غلام کہتے ہیں، امام حسین کا چاہنے والا کہتے ہیں، ہمارے گھر میں نیاز بھی بنتی ہے، ان کے لیے فاتحہ بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن صرف نیاز کرنا، صرف فاتحہ دے دینا ہی حسینیت نہیں ہے نا، صرف اہل بیت سے محبت اسی چیز کا نام نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ بہت کچھ آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ سنیں گے۔ سب سے پہلے فضائل حسنین کریمین سنتے، اور سبحان اللہ، یہ تو گھرانہ ہی کمال کا ہے۔ کیا گھرانہ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے آ جاتا ہے، لیکن کیا شاندار مثال دی ہے۔ فرماتے خطے تو ام میں لکھا ہے۔ خطے تو ام یہ کیا ہے؟ یہ ایسی ٹرمینالوجی ہے، ایک ایسی اصطلاح ہے جو جنگ کے دنوں میں فوجی اس طرح کے خط بھیجا کرتے تھے کہ پہلے کے زمانے میں ظاہر ہے یہ ٹیلی گرام اور فیکس اور واٹس ایپ وغیرہ تو نہیں تھا، کسی قاصد کے ذریعے خط بھیجا جاتا، تو پہلے آدھا خط بھیجا جاتا تاکہ اگر راستے میں کوئی پکڑ لے اور وہ خط چھین لے تو پتہ نہ چلے کہ پلان کیا ہے، پوری اسٹریٹجی سامنے ڈکلیئر نہ ہو جائے، تو وہ آدھا خط بھیجتے، جب وہ آدھا مل جاتا پھر آدھا بھیجتے، تو جب دونوں کو ملایا جاتا تو بات پوری سمجھ آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب دونوں کو ملاتے ہیں نا، سبحان اللہ، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خطے تو ام میں لکھا ہے، یہ دو ورقہ نور کا، یہ دونوں ورق نور کے ہیں، جب ملتے ہیں تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی مبارک ہستیاں ہیں حسنین کریمین، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اب ذرا اشعار کو طرز میں سنیے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیبانو رکھا، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیبانو رکھا، شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے، صاف شکل پاک ہے دونوں
کے ملنے سے خط تو میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا خط تو میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی تو آپ کے کمالات اتنے ہیں ناظرین، ایک سلسلہ اور اتنی بزرگ ہستیوں کی بات تو سمجھ لیں بس برکت ہی ملنی ہے انشاءاللہ. برکت تو خیر تھوڑے ذکر میں بھی مل جاتی ہے، لیکن بہت بڑے نام ہیں. ان کے ذکر خیر کے لیے تو ہم کئی دن تک بولتے رہیں تو الفاظ ختم ہو جائیں گے. امام حسن کی شان میں ایک اور بات بتاؤں کہ امام حسن نے 25 بار حج پیدل کیے، پیدل حج کو آئے مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے. اور آپ کی تواضع اور اخلاص اور ادب کا یہ حال ہوتا کہ آپ پیدل حج کو بھی آتے، رکت بھی طاری ہوتی اور غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرتے، غریبوں کے ساتھ ان کی دعوت کیا کرتے. سبحان اللہ. آپ کا کلام اتنا شیریں تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو لوگ کہتے کہ یہ بولتے رہیں، یہی کلام کرتے رہیں، ان کا کلام ختم نہ ہو. اتنا بڑا مقام ہے مگر سافٹ سپوکن تھے، بہت کمال کا کلام کرتے، نرمی تھی، شفقت تھی، مہربانی تھی، سخاوت تھی. اور سخاوت کا عالم تو یہ تھا کہ 2 بار اپنا کل مال اور 3 مرتبہ نصف مال 50% مال اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا. اللہ اکبر. یہ سخاوت، جبھی تو ہم نے کہا یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ چمنستان کرم کے چمکتے ہوئے پھول تھے، نبی پاک کی تربیت کا شاہکار تھے. اب بات کرتے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی ولادت 5 شعبان کو سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا. یاد رہے کہ شبر اور شبیر ان کے معنی ہی حسن اور حسین بنتے ہیں، اور یہ وہ کمال کے نام ہیں. یہ سریانی زبان میں شبر اور شبیر کہتے ہیں، عربی میں اس کو حسن اور حسین کہتے ہیں. اور یہ نام بڑی کمال کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس سے پہلے یعنی ان دونوں کو رکھنے سے پہلے دنیا میں کسی کے نام نہیں رکھے گئے تھے، یہ جنت سے نام آئے ہیں. سبحان اللہ. جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں یہ نام لے کر آئے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ، لقب سبت رسول اور ریحانۃ الرسول، اور آپ کے برادر معظم کو کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا. سبحان اللہ. نبی پاک نے کیا خوب دونوں شہزادوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی یعنی ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. اللہ اکبر. پھر کیوں نہ ساری دنیا کے عاشقان رسول اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں، اور ان سے تو ہمیں بے حد پیار ہے. جو آقا کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. سبحان اللہ. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو حسین سے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے. میرے منہ سے آئے مہک
میں تو پر جتن کا غلام ہوں، میں تو پر جتن کا غلام۔ ایک میسج کہ اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہے، تو ہمیں تکالیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، امتحانوں سے منہ موڑنا نہیں چاہیے، اور قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو نبی